کا غلامی سے آزاد کرنے سوال مقرر ہے جناب علی حسین تابش صاحب. آپ ہیں چیئرمین نظم تابش چشتیہ انٹرنیشنل. درخواست ہے وہ اپنا مقالہ شروع کروائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب صدر کی اجازت سے میں اپنے موضوع یعنی خرد کو غلامی سے آزاد کر پر اپنا مقالہ پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع خرد کو غلامی سے آزاد کر. انسانی تاریخ میں فکری آزادی کا تصور ہمیشہ سے بنیادی اہمیت کا حامل رہا ہے، لیکن حکیم الامت علامہ اقبال نے اس تصور کو ایک نئی کائناتی اور وجودی جہت عطا کی. اقبال کے نزدیک انسانی عقل یا خرد جب تک گرد و پیش کے حالات، مصلحتوں اور دوسروں کی فکری تخلیق کی اسیر رہتی ہے، وہ اپنے اصل سے محروم رہتی ہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر محض ایک شعری مصرع نہیں بلکہ ایک مکمل عمرانی اور نفسیاتی منشور ہے. علامہ اقبال جس عہد میں سانس لے رہے تھے وہ عالم اسلام کے لیے ہمہ جہت کا دور تھا. بر صغیر میں برطانوی استعمار نے نہ صرف زمین پر قبضہ کیا تھا بلکہ ایک ایسا نظام تعلیم و فکر رائج کر دیا تھا جس نے مقامی انسان کی خودی کو کچل کر رکھ دیا تھا. لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام دراصل ایک تعلیمی سانچہ تھا جس کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا جو جسمانی طور پر ہندوستانی ہو لیکن ذہنی طور پر فرنگی اقدار کی اسیر ہو. خلافت عثمانیہ کے بکھرنے کے بعد مسلمانوں کا سیاسی مرکز ختم ہو چکا تھا اور وہ ذہنی طور پر یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ترقی کی واحد راہ مغربی تقلید میں ہے. اقبال نے اس صورتحال کا مشاہدہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سیاسی غلامی دراصل فکری غلامی کا ایک نتیجہ ہے. جب کوئی قوم کسی دوسری قوم کی برتری کو ذہنی طور پر قبول کر لیتی ہے وہ کبھی بھی حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتی. یہاں سے اقبال کی بیداری فکر کی تحریک کا آغاز شروع ہوتا ہے جو انسان کو واپس اس کے مرکز خودی کی طرف بلاتی ہے. اقبال کے نزدیک غلامی کی بدترین شکل وہ ہے جو انسان کے شعور کے اندر سرایت کر جائے. وہ اسے محکومی کا نام دیتے ہیں. محکومی کی عقل کبھی بھی آزادانہ اور حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. وہ ہمیشہ آقاؤں کے چشمے سے ہی دنیا کو دیکھتے ہیں. اقبال کے نزدیک غلامی صرف زنجیروں کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا جادو ہے جو انسان کی قوت تخلیق کو منجمد کر دیتا ہے. غلام کی عقل ہمیشہ تعویلات تراشتی ہے تاکہ وہ اپنی پستی کو تقدیر یا مصلحت کا نام دے سکے. اقبال اس پیغام میں ابلیس کے ذریعے یہ کہلواتے ہیں وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہاں روح نکالنے سے مراد وہی فکری آزادی سلب کرنا جس کے بغیر انسان صرف ایک گوشت پوست کا انسان رہ جاتا ہے. لہذا خرد کی آزادی کا پہلا قدم اس احساس کمتری کا خاتمہ ہے جو اس فرہنگی نظام نے پیدا کر رکھی ہے. اقبال کے فلسفے میں خرد عقل کے دو روپ سامنے آتے ہیں. ایک عقل وہ جو صرف معدنی فوائد، حساب کتاب اور مصلحتوں کے گرد گھومتی ہے، اسے وہ عقل یا فرہنگی خرد کہتے ہیں. یہ عقل انسان کو مشین تو بنا سکتی ہے، اسے ایٹم بم کی طاقت تو دے سکتی ہے، لیکن اسے انسانیت اور محبت کا سبق نہیں دے سکتی. مگر بھی اقلیت پسندی نے انسان کو کائنات سے اجنبی بنا دیا ہے کیونکہ اس نے وجدان اور وحی کو رد کر دیا. دوسری طرف وہ عقل ہے جسے اقبال
عقل سلیم یا عشق کے تابع عقل کہتے ہیں۔ یہ وہ خرد ہے جو جب غلامی سے آزاد ہوتی ہے تو اسے کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کا نور نظر آتا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں اسے تدبیر اور تدبر کہا جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل کی آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ اسے بالکل ختم کر دیا جائے، بلکہ اسے قلب بصیرت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جب عقل اور دل مل جاتے ہیں تو انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو ستاروں پر کمند ڈالتی ہے۔ خرد کی یہی وہ آزادی ہے جس کا مطالبہ اقبال اپنی پوری شاعری میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خرد کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ مستعار لی گئی عقل کے بجائے اپنی بصیرت سے دیکھے۔ یہی وہ بنیادی فکری ڈھانچہ ہے جو اقبال کے فلسفہ خودی کو جنم دیتا ہے۔ غلامی فقط ایک سیاسی اصطلاح نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اور وجودی المیہ ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک کائنات کی تمام قوتیں انسانی عقل خرد کے تابع ہونی چاہیے، لیکن انسان کی جب اپنی عقل کسی دوسرے کے نظریات، افکار اور تصورات کی اسیر ہو جائے تو خودی کے قتل کا باعث بن جاتی ہے۔ خرد کی غلامی کی ماہیت یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنے، اپنے کانوں سے سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک سیاسی محکومی سے نجات پانا آسان ہے کیونکہ دشمن سامنے ہوتا ہے، لیکن فکری غلامی ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے رگ و پے میں اتر جاتا ہے۔ جب عقل غلام ہوتی ہے تو وہ اپنی ذلت کو حکمت اور اپنی پستی کو مصلحت کا نام دینے لگتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا شعور اپنی تخلیقی احساس سے کٹ جاتا ہے اور وہ محض ایک مشن بن کر رہ جاتا ہے جو وہی کچھ اگلتی ہے جو اس کے آقاؤں نے اس کے ذہن میں ڈالا ہوتا ہے۔ برِ صغیر میں فکر غلامی کی جڑیں اس طرح پیوست ہیں اس نظام تعلیم میں پیوست ہیں جو لارڈ میکالے نے متعارف کروایا تھا۔ اس نظام کا بنیادی مقصد علم کی تقسیم نہیں بلکہ ایسی نسل تیار کرنا تھا جو رنگ و نسل میں تو ہندوستانی ہو مگر ذائقے اور فکر میں انگریز ہو۔ اقبال نے اس تعلیمی نظام کے خلاف سخت موقف اختیار کیا کیونکہ یہ نظام خرد کو آزاد کرنے کے بجائے اسے مقصود مقاصد کا پابند بنا رہا تھا۔ اس نظام تعلیم میں مسلمان نوجوانوں کو اپنی تاریخ اور تہذیب سے بیگانہ کر دیا۔ جب نوجوان اپنے اسلاف کے کارناموں کے بجائے مغربی مفکروں کے نظریے کو حتمی سچائی کے طور پر پڑھنے لگے تو ان کی عقل مغلوب ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تعلیم عقل کو وسعت تو دیتی ہے لیکن نور نہیں دیتی۔ وہ اسے مدرسہ و خانقاہ کی عدم دستیاب بھی تصور کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے بلند خیالی اور ترقی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ نوکری کی طلب اور مرغوبیت نے لے لی۔ خرد کی غلامی کا ایک بڑا سبب احساس کمتری ہے جو مادی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے بعد مسلمانوں پر طاری ہوا۔ جب مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی تو مسلمان مفکرین اور عوام نے یہ فرض کر لیا مغرب کی ہر بات خواہ وہ سماجیات ہو یا اخلاقیات سب برتر ہے۔ اقبال اس اندھی تقلید کو عقل کی خودکشی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مغرب کی مادی ترقی عقلیات کا نتیجہ ہے۔ اس نے فطرت کو تو مسخر کر لیا لیکن اپنے عقل کو، خرد کو، نور کو گم کر لیا۔ مسلمان جب اپنی اقدار کو چھوڑ کر مغربی نزاکت اختیار کرتا ہے دراصل وہ اپنی خرد کی آزادی کا سودا کر لیتا ہے۔ اقبال نے بارہا خبردار کیا کہ
مغرب کی چمک دمک سے مرعوب ہونا عقل کی پستی کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فرہنگی تہذیب ایک اعتبار سے کھوکھلی ہے، اس کی تقلید کرنا ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خرد کی غلامی صرف مغرب کی طرف سے نہیں آئی، بلکہ اس کی ایک وجہ ہمارا مذہبی جمود بھی تھا۔ صدیوں سے جاری تقلید جامد نے مسلمانوں کی عقل کو مفلوج کر دیا تھا۔ علماء وقت نے اجتہاد کا دروازہ بند کر کے عقل کو پرانے فیصلوں اور لغت کی فلسفیانہ باتوں میں قید کر دیا۔ اقبال کے نزدیک اسلام ایک متحرک دین ہے جو عقل کو استعمال کرنے اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جب مسلمانوں نے تفکر چھوڑ دیا، صرف الفاظ کی جنگ میں الجھ گئے، تو ان کی خرد غلام ہو گئی۔ یہ مذہبی غلامی انسان کو ماضی کا اسیر بنا دیتی ہے اور اسے حال کے تقاضوں سے نبرد آزما ہونے کے قابل بھی نہیں چھوڑتی۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر کا ایک پہلو مذہبی جمود کو توڑنا بھی ہے، تاکہ عقل سلیم واپس قرآن کے اصل فیصلوں سے احکامات سے آشنا ہو سکے۔ جدید دور میں عقل یا خرد کو نفع و نقصان کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ اقبال اسے عقل یار کہتے ہیں۔ یہ عقل صرف غلام ہے کیونکہ یہ صرف مادی فوائد کی غلامی کرتی ہے۔ یہ سچائی کو اس لیے نہیں اپناتی کیونکہ وہ سچ ہے، بلکہ اس لیے اپناتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے۔ جب عقل مصلحتوں کی قید میں آ جائے تو وہ بلند مقصد کے لیے خطرہ مول لینے سے ڈرتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس نے امت مسلمہ کو بے عمل کر دیا۔ اقبال کے مطابق جب تک عقل خودی کی پختگی اور مشتاق الہی سے محروم رہتی ہے، وہ ابلیس کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہاں ان کا مقصد عقل کی نفی نہیں، بلکہ اس عقل کی مذمت ہے جو کہ خوف اور لالچ کی وجہ سے سچ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اقبال کی بیداری عقل کا مقصد انسان کو ان تمام زنجیروں سے آزاد کرنا ہے جو کہ اسے تخلیقی اور افاقی منصب پر فائز کر سکے۔ جب تک خرد ان بتوں کو پاش نہیں کرتی، تب تک حقیقی آزادی کا تصور محال ہے۔ علامہ اقبال کے نظام فکر میں خودی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے گرد ان کا تمام فلسفہ گردش کرتا ہے۔ خودی سے مراد محض انانیت یا تکبر نہیں، بلکہ شعور نفس، اپنی صلاحیت کا ادراک اور اپنے منفرد مقام کی پہچان ہے۔ اقبال کے نزدیک خرد عقل کی آزادی کا براہ راست تعلق خودی کی پختگی سے ہے۔ جب تک خودی کمزور ہوتی ہے، عقل دوسروں کے نظریات کی پیروی کرتی ہے، لیکن جب خودی مستحکم ہو جائے تو خرد کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔ خودی عقل کو وہ اعتماد بخشتی ہے کہ وہ کائنات کے حقائق کو کسی دوسرے مروجہ نظریے کے بجائے اپنے جوہر داخلی سے دیکھ سکے۔ خودی کی تربیت کے 3 مراحل اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی ہیں۔ ان مراحل کا بنیادی مقصد عقل کو مادر پدر آزاد چھوڑنے کے بجائے اسے ایک اعلیٰ مقصد کا پابند کرنا ہے۔ یہاں خرد کو کائناتی قوانین اور الہامی ہدایت کا پابند کیا جاتا ہے تاکہ وہ انتشار کا شکار نہ ہو۔ ضبط نفس یہ وہ مقام ہے جہاں عقل اپنی خواہشات اور مصلحتوں کی غلام نہیں ہوتی، اس سے نجات پاتی ہے۔ نیابت الہی اس مقام پر پہنچ کر انسان کی خرد عقل کل کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ کائنات میں تخلیقی تصورات کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔
چنانچہ آزادی خیرت کا مقصد یہ ہوا، مطلب یہ ہوا، یہ نہیں کہ عقل ہر قید سے آزاد ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ، دوسروں کے افکار، بتوں اور خوف سے آزاد ہو کر صرف حقیقت حق کی پابند ہو جائے۔ جی، آج کا مقالہ یہ تھا، یہاں پہ اس کا اختتام ہوا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اس میں یہ اٹکنے کی جو میں تھوڑی سی وجہ بتاؤں، کیونکہ ظاہر میں وی آئی ہوں تو ورڈ سے اسکرپٹ کو پڑھنا، پہلے اس کی آواز سننا، پھر اس کو بولنا، تو اس میں تھوڑا سا وہ ڈیلے ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا درگزر فرمائیے گا۔ شکریہ۔ جی علی حسین تابش صاحب، ماشاء اللہ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اپنے مقالے کے ساتھ بہت انصاف کیا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، بڑی شاخ ملت تیرے دم سے ہے، تیرے نم سے ہے، نفس کے صد تیرے دم سے ہے، بے شک۔ زمین میرو پورا سے آزاد کر۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سوالات تبصرے۔ جناب محترم ڈاکٹر ساجد خقوانی صاحب نے گفتگو فرمانی ہے۔ ماشاء اللہ جی، بہت شاندار سے کتاب کا یہ مقالہ تھا۔ ویسے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مقالہ تھا، کیونکہ پڑھنے کا اسلوب غالب تھا۔ بہرحال بہت محنت سے اور بڑے شاندار طریقے سے تیار کیا گیا، اور سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ تھی کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ، نقطے کے اوپر ہی ساری گفتگو تھی، کہیں بھی دائیں بائیں نہیں ہلے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں فاضل مقرر سے کہ آپ نے تنقید تو کی اور بڑی جائز تنقید کی، ظاہر ہے تنقید زندگی کا بھی حصہ ہے، دین نے بھی کی ہے، قرآن نے بھی کی ہے، علامہ اقبال کا بھی تنقید سے بھرا ہوا ہے کلام۔ کوئی راہ عمل بھی تو پیش کرے نا۔ آپ نے لارڈ مقالے کے نظام تعلیم پر بڑی علمی اور تعلیمی اور بڑی منطقی قسم کے اعتراضات اٹھائے، ان کا حل کیا ہے، اس کی طرف سے کچھ روشنی ڈالیں، اور خاص طور پر یہ کہ حکومت کے کرنے کے کام کی بجائے جو ہم کام کر سکتے ہیں، ہم یہاں مل بیٹھتے ہیں درد دل رکھنے والے لوگ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ جی علی حسین تابش صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں پہ اس کا جو حل میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو تعلیمی نظام کو تھوڑا سا تبدیل کریں۔ اس میں جو ہم مغربی نصاب کو زیادہ تر شامل کرتے ہیں، ظاہر کہ ہماری ترجیحات میں بھی شامل ہو چکی ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے، یا کچھ اور مغربی کانٹریکٹ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ان چیزوں کو شامل کرنے پہ، لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے اس میں جیسے ابھی ہمارے عربی کو شامل کیا گیا، اس کے بعد اسکولز میں جو پہلا پیریڈ ہوتا تھا اسمبلی کے بعد، وہ ظاہر شروع ہو جاتا تھا، نصاب جو ہمارا ہوتا ہے کتابی وہ سارا سلسلہ ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہاں پہ ناظرہ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، یہ بہت اچھا قدم تھا۔ تو عربی کو شامل کرنا اور اسلامیات کی ان کتب کو شامل کرنا جو مستند ہوں، اور اس سے رائے ملے، انسانی شعور ملے، بچوں کی رہنمائی ہو، اس میں اخلاقیات کو، ادب کو، تہذیب کو، دین کو شامل کیا گیا ہو، کچھ ایسے کوئز ہوں، کچھ ایسے سوالات بنائے جائیں، ان کے ایسے ٹیسٹ لیے جائیں بچوں کے جن میں دین شامل ہو، قرآنی آیات کے تراجم شامل کیے گئے ہوں، ان سے سوالات بنائے گئے ہوں، ان چیزوں کو شامل کیا جائے۔ جیسے ہمارا یہ ترکی کا ایک ڈرامہ چلا تھا ارطغرل غازی، تو اس میں انہوں نے جب اسے پاکستانی ڈب کیا تو اس میں انہوں نے استغفر اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں ایڈ کی تاکہ بچے اگر اسے دیکھتے ہیں تو اس سے یہ چیزیں سیکھیں، نہ کہ تھینک یو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، بائے بائے، ٹاٹا، اس طرح کی چیزوں سے، کہ اپنے جو ہمارا اپنا کلچر ہے، جو ہماری اپنی تہذیب، اپنی زبان ہے، وہ سیکھ سکیں۔ تو حکومتی لیول پر تو جو کام ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم اپنے طور پر یہ ہے کہ اگر ہم استاد ہیں تو اپنے کالجز میں، اسکولز میں ان چیزوں کو خود شامل کریں، چھوٹے چھوٹے سیشنز رکھوائیں، جیسے بزم ادب کا ایک سلسلہ ہوا کرتا تھا، تو اس طرح کے سیشنز کروائے جائیں جہاں بچوں کی خود تربیت کی جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب نے بات کرنی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب العالمین کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آج کے اس مقرر صاحب سے ہماری ملاقات کروا دی۔ بہت اچھا، بہت کامل، بہت ادبی اور اعلیٰ
صفحے کا مقالہ انہوں نے تحریر کیا، اور امید ہے کسی نہ کسی موضوع تحقیق کا حصہ ہوگا یا کسی مقالے کا حصہ ضرور تشریف کا حصہ ہوگا۔ بس میرا چھوٹا سا سوال بھی یہ ہے کہ شروع میں گفتگو کی لارڈ مکالے کی گفتگو کی کہ ہمارے تعلیمی نظام جب اس کا تابع ہو گیا، چھوٹا سا سوال ہے، ہو سکتا ہے اس کو ذرا نیگیٹو نہ لیجیے گا، معذرت کو، میں خود ایک ادب کا طالب علم ہوں، کو ہمیشہ محکوموں کے اوپر حاکم کی جو چھاپ ہوا کرتی ہے، اگر ہم دیکھیں جب 58 جنگ آزادی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سلسلہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا، جو حالت مسلمانوں کی ہو چکی تھی، اس میں جو ایک ہمیں رہبر یا ہمیں ایک لیڈر نظر آتا ہے جو ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم ان حاکموں کی زبان کو سیکھتے ہیں اور سیکھ کر ان کی زبان میں ان سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ترقی کی راہیں یا ہمارے جو منتر ہے جو ہمیں ہماری راہیں کھل سکتی ہیں۔ تو اس وقت جو یہ ذہنی اور فکری ایک چیز دماغ میں ڈالی گئی، جس کی پروردہ بعد میں ہمارے اقبال خود بھی ہیں، تو وہ ہم اس کو کس پالیسی میں لے کے جائیں گے، جبکہ لارڈ مکالے تو بہت بعد میں آ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر اگر بتا دیں، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا گفتگو کی انہوں نے، بالکل پیرائے میں جو فکری تعلیمی نظام ہمارا اقبال کے یہاں ہے یا ان کا خود ہی کے مراحل ہیں، بالکل یا اس ترتیب میں آ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور امید ہے آئندہ اس کے اوپر مزید گفتگو بھی ہوگی۔ چھوٹا سا میرا سوال یہ کہ ٹھیک ہے، مانا ہمارے جو علماء کا طبقہ تھا وہ بالکل ہی ایسا ہو چکا تھا کہ وہ ایک کہہ لیں کہ ان کی کفر کا فتویٰ لگا ہوا تھا کہ ہم ایسا کرنا غلط ہے، لیکن ہمارے جو سر سید احمد خان کے یہاں جو یہ پالیسی آتی ہے، جو سوچ آتی ہے، جو ہمیں اس طرف راغب کرتی ہے کہ ہمیں تعلیمی نظام اپنا انگریزی میں بدلنا ہے، تو اس سوچ کو ہم کدھر لے کے جائیں گے جو آج ہمارے اوپر چھاپ نظر آ رہی ہے آج تک، اور ہو سکتا ہے ہماری نسلیں بھی اس کی چھاپ میں اتنا آگے چلی جائیں جو شاید ان کو نکلنا مشکل ہو جائے یا وہ اردو کو بھول ہی جائیں کہ ہماری کوئی زبان تھی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اقبال شکر الحمدللہ ڈاکٹر سپری صاحب ہمارے یہاں بڑے بھائی میرے موجود ہیں، ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں نصاب تعلیم کے اندر، خاص اور پنجاب کے اندر، اقبال کو دوبارہ شامل کروایا، ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ اچھا لگا آج کے پیپر میں وہ کچھ سوال ایسے آئے ہوئے تھے، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ تو میرا صرف سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ جو سر سید احمد خان نے قدم اٹھایا اس کو ہم کس طرح دیکھیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے شمولیت اختیار کی اور یہ سوال کیا۔ اچھا، اس میں جو میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے ہمیں یہ شعور جو دیا تھا محض انگلش سیکھنے تک تھا، انگریزی تعلیم کو یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے اوپر حاوی کر لیں، انگریزی تعلیم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم آپس میں کمیونیکیشن کر سکیں، کنورسیشن کر سکیں، انگریز کی بات سمجھ سکیں، ان کی زبان کو سمجھ سکیں اور ان کے کلچر کو سمجھ سکیں، نہ کہ اس کو اپنا لیا جائے۔ آج ہم جو ہے وہ ان کے کلچر کو اپنا کر زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، انگلش میں بات کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، نہ کہ اردو میں۔ حالانکہ اردو جو ہماری قومی زبان ہے، اس کو اگر ہم کریں، فالو کریں، اس کو اپنائیں، تو اس میں بہت زیادہ ادب تخلیق بھی ہو چکا ہے، کیا بھی جا سکتا ہے۔ اور جب ہم اپنی زبان کو خود پروموٹ ہی نہیں کرتے تو پھر دوسرے کیسے کریں گے؟ جیسے چائنیز ہیں تو وہ چائنیز کو ہی بولتے ہیں جہاں پہ بھی جائیں، ساتھ ان کے ٹرانسلیٹر ہوتا ہے، لیکن اردو ہم جب کہیں پہ جاتے ہیں، ہمارے جو حکومتی عہدیدار کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو یہ انگلش میں اسکرپٹ ان کو ملا ہوتا ہے، لکھا ہوا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز، اس کا ایک بہت زیادہ گیپ ہے۔ سر سید نے جو ہے ہمیں ایک شعور دیا تھا کہ ان کی تہذیب، ان کی زبان کو ہم سیکھ کے ان کے ساتھ چلنا سیکھ سکیں، نہ کہ ان کو ہی ہم فالو کرنا شروع کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ڈاکٹر صبیہ اخلاق صاحبہ نے بات کرنی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شاندار، ٹو دا پوائنٹ، مختصر لیکن جامع مقالہ تھا، اور آپ نے اس سوال کا جواب بھی بہت اچھا دیا جو ڈاکٹر ساجد خاکپانی نے کیا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم اس طرح اپنے ان مسائل سے نمٹ سکتے ہیں، اور علامہ اقبال نے تو ہمیں بہت پہلے سے اس کی آگاہی دے دی تھی، جیسے آپ نے اپنے مقالے کا عنوان بنایا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اور سب سے بڑی بات یہی تھی، جیسے ابھی امان اللہ صاحب نے جو سر سید احمد خان کی بات کی، وہ زمانہ ایسا تھا، یقیناً ہمارے پیدائش سے بہت پہلے کا تھا، لیکن اتنے ڈیسپریٹ تھے مسلمانان ہند، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، غلامی کے عالم میں تاریکی تھی،
تو ایسا ہی لگتا ہے کہ سید احمد خان کو شاید ایک روشنی کی کرن یہ نظر آئی ہوگی کہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو ان کے برابر کر لیں گے اور ہم ان سے نیگوشیٹ کر سکیں گے، ان سے ہم مکالمے کر سکیں گے اور پھر ان کے ساتھ ہم شاید آزادی حاصل کر سکیں۔ اس حوالے سے یقیناً بہت سی کوتاہیاں ہوئیں اور جس کا نتیجہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے محابہ جو انگریزی تعلیم کی ایک حکمرانی حاکمیت اور ایک بالادستی جو تھی وہ تسلیم کر لی گئی، اور ہمارے معاشروں میں وہ لوگ جو الیگیرینز کہلاتے تھے وہ رول کرتے آئے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی پھر یہی ہوا۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان بننے کے بعد جو دو نظام ہائے تعلیم بنے، اور اگر سرکاری نظام تعلیم بھی تھا اس میں سے بھی اقبال کو نکال دیا گیا، علامہ اقبال کو موسٹی نکال دیا گیا، ان کا کلام کی وہ کلام جو ایک درسگاہ ہو سکتا تھا وہ نہیں شامل کیا۔ ابھی جیسے ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے کہا کہ کچھ اقبال کا کلام ابھی شامل ہوا ہے کہ نوجوانوں کو تھوڑی بیداری حاصل ہو۔ اور آج کے زمانے کے جو ڈائنامکس ہے وہ تو علامہ اقبال 100 سال پہلے ہی ہمیں بتا گئے تھے کہ یہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا، اور یہ بھی کہہ گئے تھے کہ یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، چمک نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو اور اب ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے میں تو ہر چیز کھل کے سامنے صاف نظر آ گئی ہے، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا اور ہمیں سب پتہ چل گیا ہے کہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی، جہاں ہم پیچھے رہ گئے، جو ہم سے غفلت ہوئی، جو غلطی ہوئی، اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں بیدار کریں اور ہم مسائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کو قرآن اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ زیادہ وقت نہیں چاہیے، صرف ایک برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے، تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے، جو الحمدللہ ہمارے یہاں ہیں، نوجوان بھی ہیں اور اسکالرس بھی ہیں، سب ہیں، اور جس قسم کے اجتماعات یہاں قلم کاروان کے تحت ہوتے ہیں، اس قسم کے اجتماعات کی زیادہ ضرورت ہے ہمارے یہاں کہ مل کے بیٹھیں اور مسائل کا حل تلاش کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر سمیہ اخلاق صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈاکٹر محمد ولی خان صاحب نے بات کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ قبلہ میر صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے۔ انتہائی خوبصورت مقالہ پیارے بھائی تابش کا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ لارڈ مقالے کو جتنا ہماری قوم نے یاد کیا اتنا اس کے رشتہ داروں نے بھی یاد نہیں کیا آج تک، یہ بڑی کمال بات ہے۔ بہت بچپن میں جب ابا چھوٹے تھے تو ان کے گھر لارڈ مقالے آئے، ابا نے تھپڑ مار کے ہمارے دادا نے نکال دیا۔ پھر جب ہماری تعلیم و تربیت شروع ہوئی تو لارڈ مقالے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، ابا نے تھپڑ مار کے باہر نکال دیا، اور پھر ہمیں جب اللہ نے اولاد دی تو ہم نے بھی انہیں باہر نکال دیا۔ کمال بات یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی پیدائش سے 15, 16, 18 سال پہلے لارڈ مقالے جہنم جا چکے تھے، تو حضرت علامہ اقبال نے بھی انہی کے دور کی، انہی کے بتائے ہوئے طور طریقوں میں تعلیم حاصل کی، تو پھر وہ اقبال کیوں کر ہوا؟ اور وہ کیوں کر ہوا؟ اس لیے کیونکہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ ہے سرما میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر کیوں اقبال ویسا ہوا کہ اقبال کہتا ہے کہ گفتند جہان ماں آیا بتومی سازد، گفتن کے نمی سازد، گفتن کے برہم زن۔ اور پھر آگے بھی چل جاتے ہیں جی، اقبال کیوں اقبال ہوا؟ لارڈ مقالے ان کے گھر آئے، ان کو بھی تھپڑ مار کے باہر نکال دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ امارت کیا شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلیمانی، کیونکہ صوفے ہے افرنگی تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے نوجوانوں کی تن آسانی۔ اور پھر جیسے بھائی تابش نے بہت کچھ پڑھا تو اسی کے اندر ایک شعر ہے،
اس شعر کا ذرا سنیے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. کیا لارڈ مکالے نے آ کے ابھی آپ ساروں کو اس شعر کے معنویت سے مرحوم کر دیا ہے؟ اتنے قابل ہیں لارڈ مکالے جنہیں ہمیں ابا نے بھی، دادا نے بھی، ہم نے بھی اپنے گھر سے تھپڑ مار کے ان کی روح کو باہر کر دیا. اور وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دکھائے نا گھس کے لارڈ مکالے اس گھر میں. بہت شکریہ امیر صاحب. ماشاءاللہ بڑا دبنگ قسم کا تذکرہ. آگے بڑھتے ہیں اور فارغ جمشید صاحبہ، ہمارے اقبالیات پروفیسر ڈاکٹر، آپ سے ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. جی فارغ جمشید صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم محترم. میں تو آج بس انجوائے کر رہی تھی، بہت لطف اندوز ہو رہی تھی، سب کے ویوز آ رہے تھے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں. بیچ میں وہ لائٹ چلی گئی تو بہت اچھا مقالہ تھا. اور میں دیکھ رہی تھی کہ فاضل مقرر نے ہر ڈائمینشن سے بات کی ہے، ہر ڈائمینشن سے بات کی ہے جو اقبال چاہتے تھے. ظاہر ہے اندھی پیروی نہ کریں، مضبوط با اعتماد ہوں، علم و شعور حاصل کریں وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا مقالہ تھا. بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کی ہے کہ جی ہم نے لارڈ مکالے کو اس نے تھپڑ مارا، اس نے تھپڑ مارا، اس کے رشتہ داروں نے یاد نہیں کیا جتنا ہم نے کیا. ہمارا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے نا، اس لیے سر ہم اسے بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، لیکن ہم اس بیڑا غرقی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو ہمارے ساتھ بہت ساری جو ہیں وہ بدقسمتیاں ہمارے ساتھ ہیں. باقی جہاں تک ہم سر سید کی بات بھی کی تھی، آپ اور میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا وہ کوئی اتنا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. وہ ظاہر 1857 کے بعد ان کو ہر اسے ان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی سارا تشخص ان کا ہر طرح سے ختم ہو چکا تھا. اور برطانوی دور میں جو سائنس اور جدید علوم زیادہ تر کیونکہ انگریزی میں تھے اور سر سید سمجھتے اور یہ مسلمانوں کا اثاثہ تھے، اور سر سید سمجھتے تھے کہ اگر مسلمان انگریزی نہیں سیکھیں گے تو وہ علم سے محروم رہ جائیں گے. ابھی تابش صاحب نے، فاضل مقرر نے یہ بات کی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کمیونیکیٹ جو کرتے ہیں ہم اس کو سمجھ سکیں. زیادہ زور انہوں نے اس چیز پر دیا تھا اور ہم تہذیب کی طرف چلے گئے، ان کی تہذیب کو اپنا بیٹھے. اور اسی کا اقبال نے جو ہے وہ جب وہاں جاتے ہیں تو رونا رویا. بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھی آج کی نشست جا رہی ہے اور میم سبیہ تو ہمیشہ کی طرح ہی کمال نہیں بلکہ باکمال کرتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک وہ بات نہ کرے نا تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے فضا میں نا ایک اداسی سی ہے. تو میم سبیہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی کرے. آپ بھرپور، بلکہ میں سمجھتی ہوں آپ کو ایک موضوع لینا چاہیے اقبال پر اور اس پر بھرپور طریقے سے بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ میر صاحب، بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں. امتیاز ریٹائرڈ بریگیڈیئر امتیاز صاحب کا نام آ رہا ہے. جی آپ گفتگو فرمائیے. میں کیا کہوں گا، خود ہی کو کر غلام جتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اقبال کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم نے اقبال کو نہ سمجھا نہ فالو کیا. ہم وہ کہتے ہیں نا، اقبال کہتا ہے گرتے ہم سجدوں میں، ہم گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حضرتوں کی خاطر. اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی. بات یہ ہے کہ سمجھتے ہم ہیں. اور یہ قلم کاروان کا جو ہمارا حساب کتاب ہے، میں پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کی، اپنی اپنی جگہ پہ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوز ہو میٹر ان تک ہم بات پہنچانے میں قاصر ہیں. میں اس پاکستان میں رہا، ان کی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا، ان میں اکثر یہ فکریں لکھتے تھے، احمد گندا بچہ ہے، رام اچھی چیز ہے. اس قسم کے الفاظ پہلی دوسری کلاسوں میں ان کے فکروں میں عام پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ہندو کا اثر تھا اور ہندو نصاب بناتا تھا، ہندو کتابیں لکھتا تھا.
تو جب تک ہم بیسک کو ٹھیک نہیں کریں گے، اقبال تمہیں بہت راستے دکھا گیا ہے، عمل ہم سے نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم عمل شروع کر دیں، ابھی کچھ نہیں کیا ہے، کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا ہے، ہماری قومیں بنتی ہیں ہزاروں سالوں کے بعد. اب ہمیں ایک تھوڑا سا جھٹکا ملا ہے اور تھوڑی سی راستہ ملا ہے کہ اگر ہم صرف ایران کی طرف بھی دیکھیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ ڈاؤن. ہمارا جو ریلیجن ہے، ہماری جو اصل ہے، اس کی طرف جانا پڑے گا اور ہمیں اپنی نئی فوج کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. نظام تعلیم ایک کرنا پڑے گا، اردو کو اپنانا پڑے گا، فارسی کو اپنانا پڑے گا، عربی کو اپنانا پڑے گا، تاکہ ہم قرآن سیکھیں اور جتنی کتابیں فارسی میں اسلام کی ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اس میں عمل کریں. عمل کی ضرورت ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت کی جان. یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ. شکریہ جی. لارڈ مکیلا کی بات ہو رہی ہے اور ماہر تعلیم نوید ظفر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کو چاہوں گا. جی نوید ظفر صاحب. سر پہلے تو معذرت کہ میں لیکچر تو نہیں سن سکا، لیکن جو یہاں پہ کمنٹس ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ اور موضوع کیونکہ میں سمجھتا ہوں تو کچھ کہنا چاہوں گا. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. تو یہ جو عقل کا جو سہارا دیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اقبال کی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے. اور اقبال کیسے بنے اور یہ درد دل کہاں سے پیدا ہوا، اس کا تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے. انہوں نے جیسے برے صغیر میں کہا جاتا تھا کہ آپ کا اقبال بلند ہو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درود ابراہیمی کے ذریعے یہ درخواست کی کہ میری جو آرز و اولاد کی جو اقبال بلند ہو. اور علامہ اقبال نے وہی درود شریف کا ورد کیا اور کروڑوں دفعہ کیا جو روایت ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا بھی اقبال بلند ہو گیا اور وہ ایک مثال بن گئی. اور یہ فکر اقبال کی جو پیدائش ہے، اس کا تعلق حضرت شمس تبریز اور مولانا روم کی ملاقات سے فکر انقلاب پیدا ہوئی. تو فکر اقبال کی جو برتھ ہے وہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہوئی. اس وقت حضرت شمس تبریز جو ہے وہ ورث کے متعلق ان کی اپنی رائے تھی اور ورث کو ہم آیت کہتے ہیں، جبکہ جو مولانا روم اس وقت وہ یونیورس کی طرف تھے. تو علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ ورث اور یونیورس دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. اگر یہ ورث اور یونیورس آپس میں مل جائے تو اس کے نتیجے میں میٹا ورس پیدا ہوتی ہے، جس کو انہوں نے جہان تازہ کہا. اور انہوں نے جو زاویہ دیا اس میں عقل جو ہے وہ میٹا ورس کے تحت جو ہے عقل اور جو شوق ہے اور جو کہ محبت ہے، عشق نبی بھی ہے اور جو حقیقی عشق بھی جسے کہا جاتا ہے. تو یہ وہ معاملہ تھا جس سے فکر اقبال پیدا بھی ہوئی اور اسے قبولیت بھی بخشی گئی. اور ہمارے جو صاحب جو فیصلہ سازی جن کے ذمہ ہے، اور اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لاپرواہی میں یا بے احتیاطی میں ایسا کیا گیا، بلکہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا. آخری بات کہ علامہ اقبال کی جو کنٹریبیوشن دیکھی جائے، انہوں نے دنیا کا
جتنا بھی علم تھا اس کی تحقیق کر کے اسے لینس کے تھرو گزرا، اور لینس بھی ایسا تھا کہ جس نے اگلے 100 سال تک تقریباً جو ہے وہ حق ادا کیا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ بے شک سائنسی حوالوں سے آیا، فلسفی کے حوالے سے آیا، یا اسلامی اسکالر کے ذریعے آیا، ان سب کو انہوں نے یہ پورا اس کے انالیسس کیے اور ایگزیکٹ راہ عمل بتایا کہ کیا کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا۔ تو ان کے ہاں جو مین کانسیپٹ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ احساس کو جگانا ہے۔ احساس جو ہوتا ہے وہ 3 قسموں کا ہوتا ہے۔ اگر ماضی کا احساس ہو تو وہ احساس ہے جسے ضیاء کا احساس کہتے ہیں کہ کیا تھے اور آج کیا بن گئے۔ جو احساس آج کل کا ہے وہ بتانا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ پوٹینشیل جو فیوچر میں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اقبال کو جتنی بھی ڈسکشن ایک ایک شعر کے حوالے سے اگر کرنی ہو اتنا ٹائم بندے کی زندگی میں کم از کم نہیں ہے، اور یہ ایک اچھی کاوش ہے قلم کارواں کی کہ جو بھی ہمارے اسکالرز ہیں ماشاءاللہ انہیں اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے اور ایک کنٹینیوٹی قائم ہے جس میں ایک دوسرے سے بات کر کے یا سن کے وہ یقینی طور پہ اس صحبت کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ صحبت جو ہوتی ہے وہ بندے کی کیمسٹری چینج کرتی ہے۔ جو کتابیں اور نالج ہوتا ہے وہ بندے کی فزکس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو صحبت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہو، اور جو نیا ذریعہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹرمینالوجی کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں اور نئی سوچ اور نیا جذبہ فراہم کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ نوید ظفر صاحب۔ آگے بڑھتے ہیں، سید محمد اختر صاحب کا نام آ رہا ہے۔ جی سید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جیسے کہ دیگر انہوں نے کہا کہ آج کا مقالہ بہت خوب تھا، یقیناً ایسا ہی تھا۔ اور ہم اقبال کی اگر پوری شاعری کو دیکھیں تو اقبال کی تمام شاعری کا نچوڑ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ فطرت یعنی کہ انسان کی فکر اور سوچ کو آزاد ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ انسان کی فکر اور سوچ آزاد ہو بلکہ قوم کی فکر اور سوچ بھی آزاد ہو۔ تو ہم پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قوم کی فکر اور سوچ کو تبدیل کریں، لیکن یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور مشکل کام ہے۔ اس سے زیادہ آسان کام وہ یہ ہے کہ ہم فرد کی سوچ کو تبدیل کریں۔ اگر ہم فرد کی سوچ تبدیل کرنے پہ کام کریں اور ہم فرد کی سوچ تبدیل کرنے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، فرد کی سوچ آزاد ہو جاتی ہے تو ہماری قوم کی سوچ بھی آزاد ہو جائے گی، اور جب قوم کی سوچ آزاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچ اور پھر من حیث القوم اپنی قوم کی سوچ تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ جی۔ اب ہمارے سامنے ہے سید محمد آشف نور الازری صاحب۔ آپ سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میر صاحب، اتنے علمی لوگوں میں جیسے نالائق کو کیوں آپ نے پکار دیا؟ خیر، بات چل رہی تھی عالمی نقصوں کی اور ہماری تعلیمی نظام کے نقص کو بیان کیا جا رہا تھا۔ لاڈ نکالے اور اس طرح کی یہ جو کچھ سنے سنائے ہمارے آئے روز دہرائے جانے والے الفاظ ہیں، وہی ریپیٹیشنز کی چیزیں تھیں۔ گفتگو اچھی تھی برادر کی، انہوں نے اچھی گفتگو کی۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک زمانے سے تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، آخر یہ تبدیلی کا آفتاب طلوع کہاں سے ہونا ہے؟ ہر ایک ہم میں سے اپنے کہیں کوشش بھی کر رہا ہے
لیکن وہ کوشش بھی کیوں بیکار جا رہی ہے؟ آج عرب میڈیا پہ ایک گفتگو ہو رہی تھی، عرب چینل پہ مباحثہ تھا گھنٹے کا تقریباً. ایک جانب ایک ایرانی صاحب بیٹھے تھے جو انتہائی فصیح عربی میں گفتگو کر رہے تھے. 6-7 عرب ماہرین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو خلیج کے مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے. پروگرام کے بعد اب عرب حلقوں میں جو عرب کے سنجیدہ فکری حلقے ہیں ان میں ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے کہ جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک امور میں پوری خلیجی نسل کس طرح کی شعوری سطح پہ پروان چڑھی ہے، اور دوسری طرف ایک ایرانی مکالمے کو کس تصویراتی سطح پہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ایک نئی بحث نے آج جنم لیا ہے. اب عرب جمہور کا ایک بڑا حصہ اس ایرانی ماہر کو فکری تعلیم و تربیت کے ایک نئے باب کے طور پہ دیکھ رہا ہے. تبدیلی کسی نہ کسی سٹیج پہ ان حلقوں میں بہرحال پیدا ہو رہی ہے جہاں پہ واقعتاً کچھ مفکرین موجود ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے تمام دانشور الفاظ مشکل تلاش کرتے ہیں اور اس کی معنویت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پس پردہ کوئی بات نہیں ہوتی. ہم فکری طور پہ نابالغ قوم ہیں. ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی فکر کو سمجھیں. ہمیں فکر کی آبیاری کی ضرورت ہے. فکری سطح ہماری اس قدر رذیل ہے، اس قدر گراوٹ کا شکار ہے کہ ہم اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کر پا رہے. ہمیں دنیا کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی فکر کو کیسے بیدار کرنا ہے. خیرت کو غلامی سے آزاد کر. خیرت سے مراد کوئی انسان کا دماغ، انسانی دماغ نہیں ہے جسے آپ نے کھوجنا ہے، کوئی نیا دماغ، وہ آئنسٹائن دماغ آپ نے نکال لانا ہے یا امام شافعی کا دماغ لانا ہے آپ نے اٹھا کر کے، بلکہ یہ کرنا ہے کہ یہ دماغ کس طرح دنیا کے مسائل سلجھا سکتا ہے. ہماری جو حکومتی سطح ہے، حکومتی سطح پہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں، وہ سارا ایک تماشا ہم نے دیکھ رکھا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. مگر کیا ہمارے دانشوران کوئی ایک مکالمہ بھی کسی ایک پینل پہ، پلیٹ فارم پہ ایسا کر رہے ہیں کہ ایک نئی قوم کو یہ لگے کہ یار ہم نے اس سے کچھ کشید کرنا ہے، یہ ہمارے لیے ایک نئی جہت، ایک نئی سمت کے دروا کر رہی ہے، یہ فکر کیا کر رہی ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مفکرین کو، ہمارے دانشوران کو، ہم سب کو اس نہج پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بنیادی کام یہ ہے، بس میں ایک آخری جملہ بول رہا ہوں، بنیادی کام یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے لٹریچر کو، اپنے علوم کو کما حقہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد آپ تمام دیگر علوم سے اپنے تعلق کو استوار کریں تاکہ آپ کے سامنے ایک نئی 1000 راہیں ہوں. آپ ان 1000 راہوں میں اپنے لیے ایک نئی راہ تلاش کر سکیں. یہی میری گفتگو تھی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بارے دیگر معذرت کا کہ میں اتنے بڑے علمی حلقے میں بولنے کے اہل تو نہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کی سما خراشی سلامت ہیں. شکریہ جناب محمد عاشق نور صاحب. نجیب الحسن صاحب آپ گفتگو فرمائیے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. نجیب الحسن صاحب آپ تک آواز پہنچی جناب؟ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی. جی ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب آپ بات کر لیجیے.
بہت شکریہ میر صاحب ایک دفعہ دوبارہ موقع دینے کے لیے. میر صاحب پہلے کی گفتگو جو تھی وہ بھی دل سے تھی اور اب ذرا سنجیدگی میں گفتگو کچھ کروں گا 2-4 منٹ لیتے ہوئے. بات یہ ہے کہ تمام باتیں ہو گئیں. اقبال علیہ رحمہ نے شعر و شاعری اس لیے تو نہیں لکھی تھی کہ آپ رٹتے رہیں اور بولتے رہیں اور چیزیں کرتے رہیں. میں نے ہمیشہ پروگراموں میں ایک چیز کی ہے اور ایک میرا جملہ جو بڑا مشہور ہوا کہ اقبال پڑھنے سے نہیں اقبال جینے سے آتا ہے. مگر اقبال کے گھر کو تو ذرا دیکھیے کہ ماں نے دودھ پلانا چھوڑ دیا کہ باپ بینک کی نوکری کرنا کر بیٹھا. کہاں ہیں وہ مائیں؟ کیوں کوستے ہیں آپ بیٹھ کے مکالے کو اور فلانے کو اور ماؤنٹ بیٹن کو اور اس کے تائے کو اور اس کی چاچی کو؟ ہمارے اپنے گھروں میں تو ہم حکمران خود ہیں. حکمرانوں کو کیوں کوستے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر کے حکمران خود نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کو والد کا عہدہ دے کے اپنے گھر کا حکمران نہیں بنایا؟ کیا آپ کی زوجہ کو اس گھر کی ملکہ کا عروج نہیں ملا؟ تو اس جو مالک بیٹھا ہے، جو گھر کا مالک ہے یا جو گھر کی جس کے اوپر حکمرانی ہے، حکومت کر رہا ہے، اس حکمران کو کیوں نہیں گریبان پکڑا جاتا اس کا؟ یا اس ملکہ سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ بتاؤ آج تم نے بچوں کو کیا سبق سکھایا سچ کا؟ حکمران ادھر اقبال پہ بحث مباحثہ کرتا ہے، بالکل لیکچرار بنا بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور گھر میں بچہ آیا کہہ رہا ہے جی گیٹ کے اوپر ملنے والے آئے ہیں، تو وہ حکمران جو اقبال کی 36 نظمیں پڑھ کے آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے. شکر کریے کہ حضرت علامہ اقبال موجود نہیں ورنہ پہلا آپ ہی انہی کے ہاتھوں چلے جاتے. بات یہ ہے میر صاحب لارڈ مکالے نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کے برہنہ فلمیں دیکھیں. پاکستان دنیا کے نمبر 1 عہدے پہ ایک ہی جگہ فائز ہے اور وہ ہے برہنہ فلموں کی ویب سائٹس کھولنے کے لیے. یہ لارڈ مکالے نے کہا تھا آپ سے. آپ کو تو لارڈ مکالے سے 1400 سال پہلے تعلیم و تربیت کا وہ نظام دیا جو ان کمبختوں نے بھی پڑھا. معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جذبات کا رخ کچھ اس طرح ہے کیونکہ حقیقت پہ بات کرتا ہوں. لگی لپٹیاں نہیں مارنے کا عادی. کس نے کہا؟ وہ تو ہمیں پڑھ کے خود لارڈ مکالے بنے ہیں. ٹرینیٹی کالج کا پڑھا ہوا بندہ، میں بھی پڑھا ہوں. میں نے وہاں پہ جوز کے بھی آپریشن کیے، ہندوؤں کے بھی کیے، مسلمانوں کے بھی کیے. اللہ نے کمال عروج دیا. امریکہ میں بھی کیے، نام دیا. ایک چیز کی انہی کے اسباق پڑھ کے میں نے یہ چیز سیکھی کہ زندگی بچانا کیا ہے. اور یہاں بیٹھ کے جب اپنے ملک میں آئے تو لاہور کی سڑک کے اوپر ماڈل ٹاؤن پارک کے آگے ایک موٹر بائک کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ بھی دنیا دیکھی. یہ لارڈ مکالے نے کہا کہ ویڈیوز بناؤ بیٹھ کے. یہ تربیت ہوتی ہے گھر سے. آپ کا گھر آپ کا پہلا مدرسہ ہے جس میں نہ لارڈ مکالے گھسا ہے نہ کوئی گھسا ہے. پہلے زمانے میں میر صاحب آپ کے یاد دہانی کرا دیجئے نا، آپ تو رہنما اس پورے قلم کارواں کے. کوئی یہاں پہ میں نہیں مانتا کہ کوئی آپ سے بڑھ کے شاید بیٹھا ہو، چاہے کسی بھی عہدے پہ ہو. میں بھی نہیں. میں تو بلکہ اس بات کی بھی آج وہ کرتا ہوں کہ اللہ سلامت رکھے امان اللہ کو کہ انہوں نے میرا نام لے دیا کہ نصاب تبدیل کرنے میں اس شخص کا بڑا ہاتھ ہے. بالکل ہے، مگر یہ ضرورت بھی ہے وقت. بات میں جو کر رہا تھا وہاں پہ کہ آپ کے زمانے میں بچہ پیدائش کے بعد پہلا لفظ کیا سیکھتا تھا؟ بیٹا بولو اللہ، زبان کھلتی ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم، زبان کھلتی ہے. اب بچے کے اندر کیا مقابلہ ہوتا ہے کہ کیا بلوایا جا رہا ہوتا ہے؟ بیٹا بولو ممی، ڈیڈی، پپا. تو ممی ڈیڈی پپا ہی نکلیں گے نا میر صاحب، کون سے خالد بن ولید نکل آئیں گے؟ بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب مائک آن کر لیجیے میر صاحب. شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب سے درخواست ہے وہ بھی اپنی گفتگو رکھ لیں. بہت شکریہ جی. مجھے تو سننے میں بہت مزہ آ رہا تھا
اور میں چاہتا ہوں کہ آج میں سننے پر اکتفا کروں. بہرحال 36 بڑی بڑی تہذیبوں کے نام یہاں لیے جا سکتے ہیں جو غلامی کے بعد گم نامی میں چلی گئی اور پھر انہیں فروخت تو کیا اس دنیا میں بدلوں کی کتابوں کے اندر دفن ہو گئی. واحد امت مسلمہ ہے کہ جس نے غلامی کے بعد پھر سر اٹھانا شروع کیا ہے. 18ویں صدی کلیتاً ایسٹ ٹو ویسٹ پوری کی پوری امت غلامی میں ڈوبی ہوئی تھی. یہاں انگریز سامراج تھا, مشرق وسطی میں فرینچ تھے اور مشرق انگریزی تھے. لیکن 19ویں صدی میں بیداری کی تحریکیں شروع ہوئیں. یہاں سے سید احمد خان مرحوم انہوں نے جنم لیا. مشرق وسطی میں محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جنم لیا. مشرق بعید میں جمال الدین افغانی نے جنم لیا اور انہوں نے بیداری کی. تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر امان اللہ خان صاحب شاید پہلے بھی کوئی اور کہہ رہا تھا کہ نہیں, علامہ کاشف نور صاحب کہہ رہے بیداری کی ضرورت. اور 20ویں صدی کے وسط تک ہم پارشل فریڈم, ایک جزوی آزادی حاصل کر چکے تھے جس میں کچھ زنجیریں ٹوٹ چکی تھیں, کچھ باقی تھیں, کچھ ابھی تک باقی ہیں. یعنی گزشتہ 3-4 صدیوں سے امت کی عروج کا سفر دوبارہ سے شروع ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست ایک کشمکش کا سلسلہ شروع ہے اور بہت جلد ہم اگلے مرحلے کی کامیابی کے دیکھیں گے. بڑھ رہے تو نہیں تو ہماری اگلی نسلیں تو ضرور دیکھیں گی. امت مسلمہ کو خاص طور پر یہ وصف حاصل ہے کہ دور غلامی میں بھی امت کی کوکھ قیادت سے محروم نہیں رہی اور سرسبز و شاداب قیادت آتی رہی. سر سید احمد خان سے لے کر اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک پورا کا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. وہ فکری قیادت ہو, وہ تعلیمی قیادت ہو, وہ مذہبی قیادت ہو, سیاسی قیادت ہو, معاشرتی قیادت ہو. انہی میں ایک فکری قیادت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کس طرح بیدار کیا کہ اس وقت ایک قوم کو کھڑا کر دیا جسے وطن کی ضرورت تھی. لیکن میں پھر حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ تنقید سے اعتراض کروں, لیکن فاضل مقرر نے جس خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا ہے آج کے موضوع کا, اس میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کے بعد سے ہم قیادت سے محروم ہیں. مصنوعی قیادت, کہیں اور کی کڑی ہوئی قیادت اور دشمنوں کے NOC لے کر آنے والے یہاں مرشد اقتدار بیٹھے ہیں, ابھی تک بیٹھے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں, کم و بیش پوری امت میں یہ صورتحال ہے. اور اس وقت پوری امت کی قیادت اللہ ماشاء اللہ کچھ ایک آدھ قوم یا ملک کے علاوہ پوری کی پوری امت کی قیادت ورسز امت ہے. امت کا قبلہ کسی اور طرف ہے اور قیادت کا قبلہ کسی اور طرف ہے. لیکن چونکہ ہم ایسا برتری کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا گراف بلندی کی طرف جا رہا ہے, تو میں علامہ کے ان اشعار پر اپنی گزارشات کا اختتام کروں گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب ریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. شکریہ جی. پروگرام کے اگلے قسط تک بڑھ چکے ہیں. ہمارے درمیان شہزاد عالم صدیقی صاحب موجود ہیں, وہ ہمیں علامہ اقبال کے فارسی کلام سے روشناس کراتے رہتے ہیں. جناب محترم محمد شہزاد عالم صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ضبیر اعظم سے چند اشعار ہیں. فرماتے ہیں کہ از من بیرون نیست منزل رہے من بھی نصیبم راہ نیابم, کہ میری بے نصیبی یہی ہے کہ مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا, اس لیے کہ میری منزل مجھ سے باہر نہیں, میرے وجود ہی میں ہے, اور مجھے اس راستے کی تلاش ہے جو مجھے میری منزل تک لے جائے. یعنی جیسے فرمایا نا کہ خود شناسی خدا شناسی ہے. انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو اللہ کو پہچان لیتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں تا آفتاب خیزت وخاور مانند انجم بستن خوابم, کہ
میں مشرق سے ابھرنے والے نئے سورج کے انتظار میں ہوں، اس لیے رات بھر میری آنکھیں ستاروں کی طرح جاگتی رہتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میری آنکھوں سے نیند چھین لی ہو۔ یعنی سورج نکلنے سے مراد یہی ہے کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا وہ دن، وہ سورج جب طلوع ہوگا تو پھر تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں شب من سحر نمونگی کہ دل عطا فتادی سوالین کے بے حجابی، کہ آپ کا چہرہ آفتاب جیسا روشن ہے اور آپ نے اپنا جلوہ دکھا کر میری رات سے صبح کو پیدا کر دیا ہے۔ واقعی آپ آفتاب جیسے چہرے کے مالک ہیں، اس لیے یہی مناسب ہے کہ آپ بے حجاب نظر آئیں۔ یعنی دنیا میں اگر نور ہے اور روشنی ہے اور جو اسلام کا ہے جس سے تمام چیزیں روشن نظر آتی ہیں، اچھی اور بری چیزیں، اس میں تمیز ہمیں پتہ چلتی ہے، تو وہ نور اگر انسان کو عطا ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ تو یہ چند اشعار پہ جو آپ کو پیش کیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ جناب محمد شہزاد احمد صدیقی صاحب۔ اب ہم اختتام تک پہنچ چکے اور آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے تھے ہمارے محمد عثمان غازی صاحب، بہت پرانے ساتھی ہمارے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ جناب محترم محمد عثمان غازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میر افسر رحمان صاحب، ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب اور صاحب مقالہ جناب علی حسنین تابش صاحب اور باقی تمام ذی وقار، ذی شعور، ذی علم اور جہاں ستارے جہاں تاب، ستارہ ہے جہاں تاب، بلکہ عالم مہتاب ایسی شخصیات موجود ہیں کہ میں مجھ جیسی کم مایہ شخصیت ان کے سامنے مجھے صاحب صدر بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال حکم حاکم، تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو محفل ہے، میں اس میں اس لیے شامل ہوتا ہوں کہ میری جو گروتھ ہے، جو گرومنگ ہے، وہ ہوتی رہے۔ بہرحال الامر فوق الادب۔ تو آج کا جو موضوع تھا اور آج کی جو محفل ہے، یہ اس حوالے سے بڑی ہی قابل قدر ہے کہ مجھے ایک آج اس نا امیدی کے دور میں امید کی کرن نظر آئی ہے۔ قات الرجال کے دور میں مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ ایسے رجال کار موجود ہیں جو امت کی اصلاح میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امت کی کشتی کو پار لگا سکتے ہیں۔ یہ جو ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اس کے سالار کارواں بننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے فرمایا کہ یہ امت وہ ہے کہ جو دوبارہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے اور تاریخ میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا۔ تو آج کی جو محفل ہے، اس میں اس کی وجہ سے یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے اور مایوسی کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں اور امید کی کرنیں نظر آ رہی ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے اور بے خطر اس آتش نمرود میں کود پڑنا ہے۔ یہ جو آج جو آتش نمرود بھڑک رہی ہے اور ظلم کے، بربریت کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اس
आग में हमने कूद पड़ना है, हमने बेखतर कूद पड़ना है, क्योंकि हमारे दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मेरे तमाशाए लबे बाम भी। आज का मौजू जो है वो हमें इसी की दावत देता है। और हमारे एक मुबस्सिर डॉक्टर फरीद साहब ने बड़ी पते वाली बात की है कि हम लाड में काले को कोसते रहते हैं, क्या हमें इससे आगे कुछ नहीं करना चाहिए? यकीनन कुछ ना कुछ हो रहा है, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए इतना नहीं हो रहा। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात हैं, उनके जो खुतबात हैं, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसका जो प्रीफेस है उसमें पहला जो सेंटेंस उन्होंने लिखा है, पहला जुमला ये लिखा है कि कुरान वो किताब है जो फिक्र से और एतकाद से ज़्यादा अमल पे जोर देती है। तो आज हमें ये ज़रूरत है कि हम अमल के मैदान में आगे बढ़ें, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, इंसानियत की निजात के लिए और इस दुनिया से जुल्म और बर्बरियत और साम्राज्यियत के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अपनी सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में लगा दें। ये इंसानियत की खिदमत, अल्लाह ताला को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है, और अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह हमसे प्यार करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम किया था और पैगम्बरान आज़म ने भी यही काम किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे तीन मरतबा ये इरशाद है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करहल काफ़िरून। तो हमारा काम भी यही है कि आज फिर उम्मत की जो बेदारी की लहर है, उस लहर में अपना किरदार अदा करें। और मौजूदा हालात हमारे लिए हौसला अफजा हैं। ईरान के हालात हमें एक ऐसा सबक देते हैं कि जिससे ना सिर्फ उम्मीद की किरणें फूट रही हैं, बल्कि हालात तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ईरान की इस मजबूती के पीछे भी हज़रत अल्लामा का किरदार है, तो ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। अल्लामा इकबाल को जितना ईरानियों ने पढ़ा है शायद किसी ने ना पढ़ा होगा, क्योंकि अल्लामा का जो असल कलाम है वो फारसी ज़ुबान में है, और ईरान का जो इनकलाब है उसके पीछे भी अल्लामा इकबाल का कलाम हमें नज़र आता है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह तो एक सियासी रहनुमा थे, उनके पीछे जो फिक्री रहनुमा थे उन्होंने भी अल्लामा इकबाल को पढ़ा था। तो बहरहाल अल्लामा एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमें उम्मीद की शमा हमारे हाथ में थमाते हैं और अमल का पैगाम देते हैं कि जमूद को तोड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए और बेखतर कूद पड़ा जाए। और अगर हम ये करेंगे तो यकीनन दुनिया में एक ऐसा सवेरा पैदा होगा कि जो इंसानियत के लिए पैगाम, इंसानियत के लिए निजात का पैगाम है। मैं अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि आज के जो मकाला निगार थे उन्होंने कमाल मेहनत से अपना मकाला तैयार किया और बड़े खूबसूरत और शानदार अंदाज में और अल्फाज में अपना काम पेश किया, और उस पर जो तबसरे किए गए थे वो कमाल के तबसरे थे। मैं इंतहाई तौर पे उन तबसरों से मुतासिर भी हुआ हूँ और मुझे उससे मुसरत भी मिली है कि अल्लाह करीम ने हम पे फजल फरमाया है, करम फरमाया है कि ऐसे अज़हान, ऐसी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं जो उम्मत की कश्ती को पास लगा सकते हैं, किनारे पे लगा सकते हैं। तो मैं तमाम साहिबाने इल्म और ज़ौक़ का दिल की अथाह गहराइयों से, दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने अफ़कार आलिया से मुझे भी, सामीन को भी मुस्तफ़ीद फरमाया और उम्मीद की किरणें रोशन की। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस काम को आगे बढ़ाए और इससे
عملی زندگی میں عملی حالات میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام جناب محمد عثمان غازی صاحب آپ نے ماشاء اللہ برداشت فرمایا. کافی دن ہو گئے تعلیمات میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائی. میں درخواست کروں گا کہ آنے والے تعلیم و تحقیق کے دن میں آپ سے سید محمد افسر صاحب رابطہ کریں گے. کچھ موضوع ہمیں دیجیے گا. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے ہیں اور شعبہ علم و ادب حلقہ جماعت اسلامی اسلام آباد کے صدر نشین ڈاکٹر ساجد خان خاقانی صاحب, ان سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام میں شریک معزز حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا فرما دیں. سب حضرات و خواتین کا بہت شکریہ جی. صاحب مقالہ کا سب سے زیادہ شکریہ. انہوں نے بڑی محنت اور بڑی توجہ اور بڑے انعامات کے ساتھ اپنا خطاب یا مقالہ تیار بھی کیا اور پیش بھی کیا. جزاک اللہ شکریہ. بہت شکریہ جی. صاحب صدارت بھی ایک زمانے میں مقالے پڑھا کرتے تھے. ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں مستفید فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کل انشاءاللہ تعالیٰ تصوف کی محفل میں پھر ملاقات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. جزاک اللہ شکریہ.